اس سلسلہ میں صرف ہم نہیں، پورا عالم اسلام بے چین۔ گزشتہ دنوں کے اندر جامعہ ازہر میں باقاعدہ سیمینار ہوا، اور اس سیمینار کے اندر جامعہ ازہر کے مفتیوں نے کہا کہ عالم اسلام کو اتنا یہودیت سے خطرہ نہیں جتنا وہابیت سے خطرہ ہے۔ یہ میرے پاس وہ اخبار موجود ہے، الجزیرہ اخبار، اور یہ الجزیرہ سعودی عرب میں چھپتا۔ اس الجزیرہ کے اندر اس بیان پر پھر تبصرہ چھاپا گیا جس کے اندر یہ موضوع ہے علماء ازہریون الوہابیۃ اخطر من الصہیونیہ، کہ ازہر کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہابی صہیونیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اسلام کے لیے۔ صہیونی ان یہودیوں کو کہتے ہیں جو خاص گندے ذہن والے، اور ویسے تو ہر یہودی ہے لیکن جو خاص شریر ترین یہودی ہیں، ہر وقت مسلمانوں کی بستیوں پہ حملے کرتے ہیں اور وہ عالم اسلام کے خلاف ہر وقت جنگ چھیڑے ہوئے ہیں، ان کو صہیونی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عرب شریف سے چھپنے والا اخبار، اس کے اندر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ پورا کالم لکھا گیا، اور یہ جو اخبار ہے میرے پاس الجزیرہ، یہ 27 نومبر کا، ابھی جو نومبر کا دن گزرا ہے 27 نومبر، اس سے پہلے ازہر میں سیمینار ہوا، اور اس پر ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ تبصرہ لکھا۔ یہ تبصرہ لکھنے والے عبدالعزیز سماری ہیں جو حجاز مقدس کے ہیں، جس کو وہ لوگ سعودی عرب کہتے ہیں۔ تو اس پورے کالم کے اندر انہوں نے موضوع یہ بنایا کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد کے جو واقعات ہیں، پوری دنیا میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ اس تبدیلی میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ جو وہابی مطلع فکر تھا اور جو وہابی سوچ تھی، اس کو مختلف جگہ سے اس پر لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ یعنی 11 ستمبر کے اس واقعے کے بعد اس کالم نگار کے لحاظ سے جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ وہابیت کا چہرہ پہچان گئے ہیں کہ وہابیت کیا چیز ہے، وہابیت کس بیماری کا نام ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ازہر میں سیمینار ہوا، اور ازہر جامع ازہر جو عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے مفتیوں نے جو کہا تو کہا یہ بھی اسی تبدیلی کا ایک حصہ ہے کہ پہلے اس قدر سخت رائے نہیں تھی مصر والوں کی اور جامع ازہر کی وہابیت کے بارے میں، کہ جتنی اب کھل کے سامنے آ گئی ہے، کہ انہوں نے معمولی سے لفظ نہیں بولے، یہ لفظ بول دیے ہیں کہ یہ شریر ترین وہابیوں میں سے، شریر ترین یہودیوں کے مقابلے میں وہابیت عالم پوری کائنات کے لیے بھی خطرہ ہے اور اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یہ اسلام اور عالم کے الفاظ اس مقالے کے اندر بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا وَلِعْلَانَ أَنَّهَا خَطَرٌ حَقِيقِيٌّ عَلَى الْعَالَمِ وَالْإِسْلَامِ بَلْ وَأَخْطَرُ مِنَ الصَّهْيُونِيَّةِ، کہ یہ صرف خطرہ ہی نہیں، زبردست خطرہ ہے۔ اخطر اس میں تفضیل ہے کہ یہ وہابیت کی سوچ، یہ سلفیوں کا دین، صوفیوں کے مقابلے میں سلفیوں کی سوچ، یہ سارے جہان کے لیے خطرہ ہے، اور خاص طور پر اسلام کے لیے خطرہ ہے اور عالم اسلام کے لیے خطرہ ہے، اور خطرہ ہی نہیں اکثر ہے، بہت زیادہ اس میں خطرات موجود ہیں۔ اب یہ کوئی جامع مسجد نظام التبا کا خطیب ہی نہیں کہہ رہا، یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا پورا وفد اور پورے سیمینار کے تمام مفتیوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ سوچ اتنی بربریت والی ہے، اتنی شدت والی ہے کہ یہ اسلام کے علمبردار نہیں ہے، بلکہ اسلام کے مخالف، اسلام کو داغ کرنے والی سوچ اور اسلام کے خلاف اپنا زہر اگلنے والے مختلف طریقوں سے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کا آگے پھیلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی حقیقی صورت جو تھی اس کو مسخ کر کے اپنے باطن کی گھڑی ہوئی صورت کو پیش کرنا چاہا ہے۔ اس بنیاد پر ازہر کے مفتیوں نے یہ کہا کہ یہ صرف یہودیوں جیسے نہیں، یہودیوں جتنے خطرناک نہیں، بلکہ صہیونیوں سے بڑھ کے خطرناک ہیں۔ اس واسطے کہ صہیونی اگر کچھ کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ یہودی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، مگر یہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے کعبے کے امام ہیں، ہم کیا کریں؟ لوگ کہیں گے یہ تو مرکز میں بیٹھے ہیں، یہ سچے نہیں تو کون سچا ہے؟ یہ جو بیماری تھی، اس کی بنیاد پر ازہر کے مفتیوں نے کہا کہ ان کا خطرہ یہودیوں سے زیادہ ہے، اس واسطے کہ یہودی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ یہودی ہیں،
اور یہ لوگ اسلام کے لبادے میں ہیں مگر کام اسلام کے خلاف وہ کر رہے ہیں جو یہودی بھی معاذ اللہ نہیں کر سکتے۔ یہ الجزیرہ اس تاریخ کا 27 نومبر گزشتہ جو ابھی چند دن پہلے نومبر کا دن گزرا، اس کے اندر یہ پورا لمبا کالم اس سلسلے میں لکھا گیا، وہاں پہ چھپا، اور پھر کالم نگار نے چونکہ زندگی بسر کرنی ہے اس نے محاکمہ کیا کہ آخر ازہر والوں کو ایسا کہنے پر کس چیز نے مجبور کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس بنیاد پر امت کی وحدت ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلا امت پر اشتراک کے تیر مرکز سے مارے گئے، امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش مرکز اسلام سے کی گئی، امت کو پارا پارا کرنے کا دھندا مرکز اسلام سے کیا گیا۔ پہلے ان کو ویزا دیتے ہیں، آؤ حج کر لو، جب وہاں پہنچ جائے تو کہتے تم سارے مشرک ہو، کیوں؟ تم نے گھر سے آتے وقت روزہ رسول کی نیت کی تھی، اور جو گھر سے آتے وقت روزہ رسول کی نیت سے آئے کہ مجھے یہاں برکت ملے گی، کہنے لگے وہ تو ابو جہل سے بڑا مشرک ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ کتنا ظلم ہے، کتنا ستم ہے۔ تم ویزا کیوں دیتے ہو؟ ویزے میں بھی منافقت کرتے ہو۔ یہاں پھر انٹرویو لیا کرو تاکہ دوسرے دن تمہیں روشنی نظر آ جائے۔ انٹرویو لو حاجیوں سے کہ کیا تم مدینہ شریف جاؤ گے، اگر جاؤ گے تو کس نیت سے جاؤ گے؟ جو کہے ہم تو نبی علیہ السلام کو ملنے جائیں گے، سرکار کی زیارت کے لیے جائیں گے، تم کہو ہم ویزا نہیں دیں گے، تو اگلے دن پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کتنے تمہارے پالتو ہیں اور کتنے نبی کے غلام ہیں۔